سب سے پہلے تو میں چاہوں گا آپ کا تبصرہ، آپ کیا فیلنگز رکھتے ہیں؟ ہمارے ملک میں ہزارہ کمیونٹی ایک لمبے عرصے سے ان کے ساتھ پرسیکیوشن ہو رہی ہے، ان کے نوجوانوں کو قتل کیا جا رہا ہے، ان کی نسل کشی ہو رہی ہے، اور وہ کمیونٹی جو ہے وہ خود بھی ایک درد میں ہے، اور ریاست سے بھی شکوہ کناں ہے کہ ان کے اوپر جو ڈھائی جانے والی مصیبتیں ہیں ان کا کوئی مداوع نہیں کیا گیا۔ اور ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے ہاں جو بالعموم مین اسٹریم علماء ہیں وہ بھی اس کی کوئی مذمت یا کنڈمنیشن نہیں کرتے، کیونکہ اس کمیونٹی کا تعلق ایک خاص فرقے سے ہے۔ تو آپ کیسے دیکھتے ہیں یہ جو ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اقدامات ہو رہے ہیں، ان کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے، ان کے لوگوں کو شہید کیا جا رہا ہے، اور ریاست کو کیا کردار اس موقع پہ ادا کرنا چاہیے؟ میرے بھائی، مجھے کیا دیکھنا ہے؟ ہر حساس انسان کے لیے یہ بڑی اذیت کی چیز ہوتی، یعنی جب لوگوں کی جان، مال، آبرو محفوظ نہ رہے۔ پیغمبروں نے جان، مال، آبرو کی حرمت بیان کی ہے، اور اپنی قوموں کو، اپنی امتوں کو یہ تلقین کی ہے کہ اس حرمت کو مقدس چیزوں کی حرمت کی طرح سمجھیں۔ تو اس لیے ہر حساس انسان اس پر شدید رنجیدہ ہوتا ہے، بہت دکھ ہوتا ہے۔ سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم نے اپنی قوم کو کن چیزوں کے حوالے کر کے رکھ دیا ہے۔ میرا احساس یہ ہے کہ اصل چیز ہمارے علماء، دانشور، قوم کے رہنما، ان کی بے حسی ہے۔ یہ چیز کہ کوئی فلاں طبقے سے تعلق رکھتا ہے، یا فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، یا فلاں گروہ سے تعلق رکھتا ہے، یہ اگر ملحوظ ہو اس طرح کی چیزوں کے بارے میں بھی اپنے احساسات بیان کرنے میں، تو اس کا مطلب ہے کہ ہم انسانیت کے درجے سے بہت گر چکے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے تو یہ فرمایا ہے کہ ایک انسان کی جان بھی اگر جاتی ہے تو یہ پوری انسانیت کے لیے ایک المیہ ہونا چاہیے۔ ہر انسان کو اس کے لیے تڑپ اٹھنا چاہیے، اور یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ایسا ماحول بنایا جائے، ایسی فضا پیدا کی جائے کہ جس میں انسانوں کی جان اس طرح اور ان کا خون اس طرح ارزاں نہ ہو۔ یہ ہم کوئی آج نہیں دیکھ رہے، پچھلے 35-40 سال سے ہمارے ملک میں قتل و غارت گری کا یہ بازار گرم ہے۔ یہ آپ نے دیکھا کہ ابھی پچھلے دنوں ایک اور خاص نقطہ نظر کے علماء کو ہدف بنایا گیا۔ بعض بڑے شہروں میں یہ اہداف مختلف گروہ مختلف وقتوں میں حاصل کرنے کی منصوبہ بندی کرتے رہتے ہیں۔ اسی طرح کسی فرقے کو بعض اوقات ہدف بنا لیا جاتا ہے، لوگوں کو ان کے سواریوں سے اتار کے ان کے شناختی کارڈ یہاں دیکھے گئے اور اس طریقے سے ان کو مارا گیا۔ تو یہ وحشت ہے، بربریت ہے، اس کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے، لیکن ہم جیسے لوگ مذمت کر کے کیا کر لیں گے؟ اصل چیز تو یہ ہے کہ بحیثیت مجموعی ہمارا علم، ہماری دانش، ہماری سیاست، یہ سب اس کے معاملے میں حساس ہوں، اور اس بات کی کوشش کی جائے کہ اس کے اسباب تلاش کیے جائیں، اس کے لیے باقاعدہ ادارے وجود میں آئیں، وہ تجزیہ کر کے دیکھیں کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے، کہاں سے ہو رہا ہے، کون سے لوگ کر رہے ہیں، اور پھر ان کو ہدف بنا کے سبق سکھایا جائے، عبرت بنایا جائے ان کو۔ اور ہمارے ہاں اس بنیاد پر کہ فلاں کی رائے یہ ہے، فلاں کا نقطہ نظر یہ ہے، فلاں فرقے سے تعلق رکھتا ہے، فلاں مذہب سے تعلق رکھتا ہے، انسان کی جان کے معاملے میں یہ چیزیں کوئی اہمیت نہیں رکھتی۔ وہاں تو یہی ہے کہ من قتل نفسا بغیر نفس و فساد فی الارض فکانما قتل الناس جمیعا۔ لوگوں کو ڈرنا چاہیے اس سے کہ وہ قیامت میں اتنے بڑے جرم کا ارتکاب کر کے اپنے رب کو کیا منہ دکھائیں گے۔ لوگوں کو مارنا، اور خاص طور پر آپ اگر دیکھیں تو اس میں کوئی امیر، غریب، عارف، عامی کی تفریق نہیں ہے، یعنی کانکنوں کو مار ڈالا گیا، مزدوروں کو مار ڈالا گیا۔ یہ کیا چیز ہے؟ یعنی ہم انسانیت سے بالکل محروم ہو گئے ہیں۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ علماء کو ہدف بنا لیں۔ ہر آدمی کو اپنی رائے رکھنے کا حق ہے، ہر شخص کو اپنی رائے کو بیان کرنے کا حق ہے۔ وہ کوئی رائے رکھتا ہے یا وہ کوئی نقطہ نظر اختیار کرتا ہے، اس نقطہ نظر کے لحاظ سے وہ اپنی کوئی جمعیت بناتا ہے، اپنا کوئی گروہ بناتا ہے۔ اگر یہ چیز دوسروں کے لیے نقصان کا باعث نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی آزادی کا استعمال ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تو بہت وضاحت کے ساتھ قرآن مجید میں یہ بتا دیا ہے کہ میں نے دین کے معاملے میں کوئی جبر روا نہیں رکھا۔ یہاں پر مسیحی کتنی بڑی تعداد میں ہے، پوری دنیا میں ہے،
بدھ ہیں، چینی ہیں، یہ جتنی اقوام ہیں ان کے مذاہب بھی ہیں، ان کے عقائد بھی ہیں، ان کے نقطہ نظر بھی ہیں، ہم سب کو ان کے ساتھ رہنا ہے۔ اور قرآن مجید بالکل واضح طور پر یہ بتاتا ہے کہ کسی حال میں بھی انسان کو اپنے طور پر آگے بڑھ کے ان اختلافات کو مٹانے کی کوشش نہیں کرنی چاہیے، یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ اور جو لوگ اس طرح کے اقدامات کرتے ہیں وہ اصل میں اس انسان کو نہیں مار رہے ہوتے، وہ اللہ تعالیٰ کے خلاف اعلان جنگ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اس لیے میرے نزدیک تو یہ بڑی تکلیف کی بات ہے، بہت تکلیف کی بات ہے۔ یعنی آپ نے ذکر چھیڑ دیا، ذکر کرنے کے لیے بھی کوئی الفاظ نہیں ملتے کہ آدمی کیسے ان کا ذکر کرے، کس طرح ان لوگوں کو سمجھائے۔ یہ جو کچھ کر رہے ہیں، جس طبقے میں بھی کر رہے ہیں، جس گروہ میں بھی کر رہے ہیں، جن مقاصد کے لیے بھی کر رہے ہیں، یہ اصل میں اپنے آپ کو بھی برباد کر رہے ہیں، ان مقاصد کو بھی برباد کر رہے ہیں، اور کوئی چیز بھی اس سے حاصل نہیں ہوتی۔